سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے اندر اس بات کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، کسی بھی قسم کی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق ہو جائے تو ہمارے بر صغیر کی اور بالخصوص ہمارے گھروں کی خواتین جو ہیں ان کا سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے ایک سٹیپ اور اٹھا لیا جاتا ہے کہ اگر کبھی گھر میں کوئی ویسے ہی کوئی انہونا کام ہو جائے، کوئی روٹین لائف سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی جنات کا اثر لگتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بیماری ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس بات سے دین اسلام انکار نہیں کرتا کہ جادو ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، جنات کا وجود موجود ہے، وہ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اتنے بھی عام نہیں ہیں جتنا کہ ہم نے ان کو عام بنا دیا ہے۔ اتنی بھی آسانی سے جادو نہیں ہو جاتا، اور اتنی آسانی سے کوئی جنات جو ہیں وہ انسانوں کو قابو نہیں کر لیتے۔ جو بندہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے والا ہی اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر آپ اذکار کرتے ہیں، سورۃ الفلق پڑھتے ہیں اور سورۃ الناس صبح شام پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعائیں اگر آپ صبح شام پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر بد کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے خواتین ہر بات کو جادو، جنات اور نظر بد کا نام دے کر نمبر 1 وہ جعلی، فراڈ بابے اور عاملین کے پاس جاتی ہیں اور ان کی بیہودہ اور بد عقیدگی پر مبنی باتوں کے اوپر یقین رکھتی ہیں، جو اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ سمجھ لیا، 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اور جو کسی کاہن نجومی کی بات کو مان کر یہ سمجھ لے کہ اس کی بات سچ ہے، یا جو یہ سمجھ لے کہ اس نے ذائچہ نکالا اور ستاروں کی گردش سے اس نے دیکھا اور ستاروں کی حرکات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین وعید فرمائی کہ جس نے یہ سمجھا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، یعنی ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کی حالت میں صبح کی، یعنی اس نے اس شریعت کا اور اس عقیدے کا انکار کر دیا جس عقیدے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھروں کی خواتین کا ایمان مضبوط کروائیں، اپنی بیٹیوں، بیویوں، ماؤں، بہنوں کا ایمان مضبوط کروائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جادو ٹونے سے اپنی زندگی کو باہر نکالیں۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ عاملین یہ کرتے ہیں
کہ ان باتوں کا سہارا لے کے ہماری خواتین کو آپسی رشتے داروں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں. ظاہر ہے اب جادو کیا ہے تو کسی نے تو کیا ہوگا. کس نے کیا بھائی؟ اب وہ 7 سمندر پار جو ہمیں جانتا نہیں اس نے تو نہیں کرنا نا. پھر یہ جملہ زبان زد عامہ اپنوں نے ہی کیا ہے, اپنے ہی کرتے ہیں. تو وہ اپنے کون ہوں گے؟ وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں گے. فلہذا شیطان دل میں اپنوں کے بارے میں قطع رحمی پیدا کر دے گا, قطع تعلقی پیدا کر دے گا, اور اپنوں کے ساتھ دل ہی دل میں نفرت جنم لینے لگ جائے گی اور ایک سرد جنگ شروع ہو جائے گی. اور دنیا کا کوئی عامل آپ لے آئیں, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر لے آئیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس پر فلاں بندے نے جادو کیا. کوئی نہیں بتا سکتا. سب جھوٹ اور فراڈ ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. کسی ایسا فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ یہ جادو اور جنات. اور یہ ایسے ایسے فراڈیے ہیں, ان کے ایسے ایسے گروہ ہیں کہ ہم نے اس پر اکثر و بیشتر گفتگو کی ہے کہ ان کے گروہ تو ایسے موجود ہیں کہ آپ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں, اس نے آگے سے بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو آپ کے علاقے میں, یعنی اگر آپ قصور سے فیصلہ آباد تشریف لائے ہیں نا عامل کو چیک کرانے کے لیے, تو فیصلہ آباد میں بیٹھے ہوئے عامل کا نیٹ ورک قصور میں موجود ہے, اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کہے گا کہ آپ کے گھر کے قریب والے قبرستان کے فلاں درخت کے نیچے اتنے تعویذ بندے ہوئے ہیں, پھینکے ہوئے ہیں, جاؤ وہاں جا کے نکال لو اور تمہیں مل جائیں گے. اب جب یہ وہاں جاتے ہیں تو جانے میں جتنا ٹائم ان کو لگنا ہے 2-4 گھنٹے, اس سے پہلے یہ عامل یہاں بیٹھا اپنے وہاں کے بندوں سے وہاں پر تعویذ دبوا دیتا ہے. اور جب آپ جا کر نکالیں گے تو آپ تو کہیں گے عامل بابا آپ ہی خدا ہیں, نعوذ باللہ. ایسی پکی خبر. تو میں ایسے بہت سے معاملات آپ کے سامنے اکثر و بیشتر رکھتا رہتا ہوں. اپنے خواتین کو بتائیے اور سمجھائیے, ان عاملین سے خدا را دور رہیں, یہ سب فراڈ اور جعلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا ہر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں بیان کر دیا. اور اگر کسی سے دم وغیرہ کی اجازت شریعت نے دی ہے کروانا ہو تو متقی, پرہیزگار اور واحد بندے کا انتخاب کریں. یہ ٹھگ, لالچی, فراڈی اور مستقبل کی خبریں دینے والے اور ڈرانے والوں سے اجتناب کریں. دوسری بات, ہماری خواتین کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت سی بیوٹی کے نام کے اوپر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتی ہیں جن سے شریعت نے نہ صرف منع فرمایا بلکہ ان کو حرام قرار دیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی. میں وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو آئی بروز, ابرو کے بال ترشاتی ہیں یا تراشتی ہیں یا ترشواتی ہیں. خواتین کے لیے حرام ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر آئی بروز کی تراش خراش کروا کے ان کو بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. مجھے تو نام بھی وہ صحیح نہیں آتے, آئی لیشز شاید ان کو بولتے ہیں, کہ پلکوں کے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملا کے پلکوں کو بڑا کر کے دکھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے اوریجنل بالوں کے ساتھ مصنوعی بالوں کو ملاتی ہیں. وگ لگانا, پراندہ باندھنا, اپنے اوریجنل بالوں کے ساتھ مصنوعی بالوں کو اٹیچ کر کے اپنے بالوں کو لمبا دکھانا, جس میں وگ آ جائے گی, پراندہ آ جائے گا, آئی لیشز آ جائیں گی. خواتین کا ان چیزوں کو استعمال کرنا شریعت کی روشنی میں قطعاً حرام. ہاں الا یہ کہ ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خواتین کے سر کے سارے بال جھڑ جائیں
یا کوئی بالوں کی اتنی کثیر تعداد جھڑ جائے کہ وہ عیب دار لگنے لگ جائیں، تو پھر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ عیب کو ختم کرنے کے لیے مجبوری کی حالت میں خواتین وگ کا استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی جنگ کے دوران ناک کٹ گئی تھی، تو اب ناک کا کٹ جانا یہ ایک عیب ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ناک تلوار لگی کٹ گئی، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سونے کی ناک، کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی لیکن سونے چاندی کے اعضاء کی طرح کے بنا کے لگا دیے جاتے تھے، کیونکہ ان کو نہ زنگ لگنا ہے نہ انہوں نے خراب ہونا نہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے سونے کی ناک اگر لگانے کی اجازت دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس حدیث سے علماء کرام کا یہ استدلال ہے کہ ویسے تو سونا مردوں کے لیے حرام ہے، ویسے تو سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ وہ صحابی مجبور ہو گئے تھے، عیب اپنا ان کا اتنا نمایاں تھا کہ اس عیب کو چھپانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی اجازت دے دی کہ وہ سونے کی ناک بنا کر لگوا لیں۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پھر یہ اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ لکھا کہ خواتین کا اگر، جیسا کہ آج کل اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کینسر کے علاج میں بسا اوقات ایسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین کے سارے بال جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، بالکل سر صاف ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ ایک بہت شدید عیب ہے، تو ایسے عیب کو چھپانے کے لیے شریعت مجبوراً گنجائش دیتی، ادروائز کسی قسم کے بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منع ہے۔ البتہ پیوند کاری جو کی جاتی ہے، جو پیوند کاری کے ذریعے سے بالوں کو اگایا جاتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے بعد ہماری خواتین کے اندر فطرت کے خلاف چلنے کی عادت ہے، فطرت کے خلاف، جبکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا چائنا کی بھی ایک مثال رکھی تھی، جب انہوں نے چڑیوں کو مارا تھا، قحط آ گیا ان کے ہاں، دوبارہ چڑیاں وہاں لا کے آباد کرنی پڑی، کیونکہ چڑیاں وہ جانور وہ حشرات الارض کھاتی تھیں جو فصلوں کو برباد کرتے تھے، جب چڑیاں مر گئی ساری فصل برباد ہو گئی۔ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، وہ بندہ جو رائٹ ہینڈر ہے، بعض ہمارے ہاں لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں اور بعض اکثر جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں، آپ رائٹ ہینڈ سے اپنا نام لکھیں یا رائٹ ہینڈ سے کوئی بھی چیز لکھیں، ایک کاغذ پینسل لیں اور رائٹ ہینڈ سے لکھیں، فطرت نے آپ کو دائیں ہاتھ سے لکھنا سکھایا ہے، آپ بالکل ٹھیک لکھیں گے، اچھا لکھیں گے، پیارا لکھیں گے، وہی نام آپ اپنا لیفٹ ہینڈ سے لکھیں، بتائیں لکھا جائے گا؟ اول تو لکھا نہیں جائے گا، اور اگر لکھا جائے گا تو انتہائی بدصورت۔ کیا مطلب؟ آپ فطرت کے خلاف کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے، فطرت کے خلاف چلیں گے تو بدصورت ہوں گے۔ رائٹ ہینڈ سے لکھیں گے پیارا لکھا جائے گا، لیفٹ ہینڈ سے لکھیں گے گندا لکھا جائے گا۔ فطرت نے آپ کو رائٹ ہینڈ سے لکھنا سکھایا ہے، آپ کو رائٹ ہینڈ سے لکھنا ہے، فطرت کے خلاف چلیں گے آپ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہ سکتے، یہ ایک مسلمہ سی حقیقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کیا؟ نمبر 1 زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، نمبر 2 بغل کے بالوں کو صاف کرنا، اور نمبر 3 ناخنوں کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا، مونچھوں کو صاف کرنا۔ ہماری خواتین سے متعلق جو بات ہے وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ اس کی حد مدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناخن کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے اندر اندر یہ غیر ضروری بالوں کا کاٹنا اور ناخنوں کا کاٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی اینڈ لاسٹ ڈیٹ، وہ بل جمع کرانے کی ایک لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے نا، یہ سبمٹ کروانے کی،
اپنا پروفائل سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد اگر کوئی خاتون اپنے ناخن نہیں کاٹتی، اپنے ناخن بڑھا کے رکھتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتی ہے اور اس مخالفت کی وجہ سے وہ گناہگار ہے. تو ہماری خواتین کا لمبے لمبے ناخن رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی مخالفت ہے. اور پھر یہ بھی مشاہدے میں آئے گی بات کہ خواتین اپنی غیر ضروری شاپنگز کی وجہ سے، غیر ضروری فنکشنز اٹینڈ کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ مہنگا میک اپ استعمال کرنے کی وجہ سے، ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگانے کی وجہ سے اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑنا گوارا کر لیتی ہیں مگر اپنے کام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی. یعنی اس وجہ سے نماز چھوڑی جا رہی ہے کہ اب میک اپ صاف کیا تو میک اپ نقصان بڑھا ہے، اس وجہ سے نماز چھوڑنی پڑی. جبکہ شریعت نے نمازوں کو جمع کرنے کی بھی ایک بڑی رخصت دی. ایک بڑا لانگ پیریڈ آپ کو مل سکتا ہے کہ اگر آپ نمازوں کو جمع کر لیتی ہیں تو ایک لمبا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر مینج کر کے اپنے نمازوں کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. اور خواتین کے لیے تو یہ بھی سہولت ہے کہ انہوں نے با جماعت نہیں پڑھنی ہوتی، لہذا اور زیادہ گیپ ان کو مل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود شادی بیاہ کی تقریبات کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، آپ شاپنگ کرنے گئی ہیں، بازار میں ہی اتنا ٹائم لگا دیا کہ نماز چھوڑ دی، آپ نے میک اپ اتنا مہنگا کیا ہوا ہے کہ اب اس کو ریموو کرنا جو ہے وہ دل اجازت نہیں دیتا، لہذا آپ نے چھوڑ دی. تو سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن سنگین ترین جرائم میں سے، ابو داؤد کی روایت ہے، سنگین ترین جرائم میں سے قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں یہ جرم ہوگا کہ جس بندے نے اپنے دنیا کے کام کی وجہ سے دین کے کسی کام کو چھوڑ دیا وہ اسی جرم میں پکڑا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، دنیا کے کام کی وجہ سے دین کے کام کو چھوڑ دینا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے اس معاملے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں ہو گئی جو ہماری خواتین کے اندر کثرت سے یہ خرابیاں اور یہ عیب پائے جاتے ہیں. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک عورت کی گھر کے اندر اولین ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کے لیے مرد کی نسبت جنت بہت آسان ہے، اتنی آسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نمبر 1 فرائض عورت پوری کرتی رہے، نمبر 2 اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے پردے کا، عزت کا، خامند کی عزت کی حفاظت کرے، نمبر 3 اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے. ان 3 کاموں پر صرف پابندی کر لے اور کوئی ایکسٹرا کام نہ کرے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس عورت کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اتنی آسان. ہماری خواتین کی اولین ترجیح کیا ہے؟ دین کی روح سے اور معاشرے کی تشکیل کی روح سے اولاد کی تربیت کرنا، خاوند کی ضروریات زندگی پوری کرنا، اس کی خدمت بجا لانا، اس کے آنے سے پہلے اس کے ضیافت کا اہتمام کرنا، جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن آپ اپنے معاشرے میں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہر جگہ پہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری خواتین فلموں کے آگے، ڈراموں کے آگے، موبائل فون پہ سارا دن جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سہیلیوں کے ساتھ اب سہولت مل گئی واٹس ایپ کے اوپر باتیں کرتے ہوئے، یعنی
اگر خواتین ڈرامے فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے یہ انڈسٹری ویسے ہی بند ہو جائے. ہماری خواتین کی ترجیح کیا ہو گئی؟ وہ ڈرامے ہیں. اور یہیں تک بس نہیں ہے, ان ڈراموں کی وجہ سے پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل بھی ویسا ہی ہو جیسا ہم نے ڈرامے میں دیکھا. اب وہ بیچارہ خامند نہ اتنے وسائل رکھے, بھئی وہ تو ایک مصنوعی لائف ہے, ایک آرٹیفیشل لائف ہے, ایک دھوکہ ہے. جتنا بڑا دھوکہ یہ میڈیا ہے شاید اس وقت دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے. جتنا بڑا دھوکہ اس وقت یہ میڈیا ہے. وہ بندہ جو آپ کو ہوائی جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ شاید اس ممبر جتنی اونچی جگہ سے ہی چھلانگ مار رہا ہو. وہ اتنی 3 سٹیپ سے چھلانگ مارے گا اور کیمرہ اس کو دکھائے گا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار رہا ہے. اتنا بڑا دھوکہ. تو ہماری خواتین کو یہ دھوکہ لے بیٹھا. ڈراموں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہی شاید یہی ریئل لائف ہے. وہ چمک اور دھمک, وہ مصنوعی زندگی دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ یہی حقیقت ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے. اس کی بہت پیاری وضاحت اللہ رب العزت نے بہت پہلے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دی تھی کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی دھوکا ہے, دھوکا. آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ دھوکا کی وضاحت اور دھوکے کی نشاندہی جو آج کے دور میں ہو گئی, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی. اس معاملے میں خواتین کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 5, خواتین کا بغیر محرم کے سفر کرنا, ڈرائیورز کے ساتھ بغیر محرم کے گاڑی کے اندر اکیلے جانا, خلوت اختیار کرنا, خواتین کا مردوں کے ساتھ دوستی لگانا, یہ وہ عیب ہیں جو معاشرے کے اندر بڑی خرابیوں کے باعث بن رہے ہیں, بڑے گناہوں کا سبب بن رہے ہیں. یہ دعا زہرا کا کیس آپ کے سامنے آیا, ایک چھوٹی سی بچی کا. کیا ہوا تھا بتائیں؟ ایک گیم کھیلتے ہوئے اس بچی کی ایک لڑکے کے ساتھ گیم میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور اس گیم کے اندر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دوستی میں, اور دوستی محبت میں, اور محبت جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں ایک غیر اسلامی اور غیر قانونی طریقے سے شامل ہو گئی, اور ماں باپ کی عزت کا جنازہ بھی نکال دیا, اور ماں باپ کی وہ تمام محبت اور چاہتیں بھی جو ہے وہ پانی میں بہا دیں, اور ایک لڑکے کے ساتھ کراچی سے بھاگ کر لاہور میں جا کے شادی کر لی. یہ ہے نتائج خواتین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں, تعلیم کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا, دوسرے ملکوں میں خواتین کا, بچیوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا اور وہاں جا کے ہاسٹلز کے اندر رہنا, اور اسی طرح دوسرے شہروں میں جا جا کے بغیر محرم کے سفر کرنا اور بغیر محرم کے ہاسٹلز کے اندر رہنا اور بغیر کسی نگرانی کے رہنا, یہ برائیوں کو جنم دینے والے شیطان کے ہتھیار ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. مختلف روایات ہیں, ان کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آدھے دن کے برابر مسافت کا جو سفر ہے وہ بغیر کسی محرم کے کرے. بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ تو آدھے دن کا سفر نہیں ہوتا, وہ تو یہ یہاں بازار گئی اور بازار سے آ گئی, تو اس پر دوسرا حکم اپلائی ہوتا ہے. اور وہ دوسرا حکم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ, کوئی عورت کسی مرد غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. جب یہ دونوں اکیلے بیٹھیں گے تیسرا ان میں شیطان ہوگا جو وسوسے پیدا کر کے ایک دوسرے کے قریب کر کے گناہ تک لے جائے. خلوت, تنہائی مرد اور عورت کی, یہ خود اپنے آپ کو گناہ میں پھینکنے والی بات ہے.
اپنے ایمان کو آزمانے کی شریعت ویسے ہی ہمیں اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے بہتے پھنے خانہ بنو کہ میں بڑا صابر شاکر اور بڑا مواحد اور بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں. شریعت کہتی ہے گناہ کے اڈوں سے دور رہو، پھسلتے دیر نہیں لگتی، بہکتے دیر نہیں لگتی. اس لیے شریعت راستے روکتی. تو خواتین کا اس معاملے کے اندر سستی کا شکار ہونا، اس کو ایوائڈ کرنا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. آگے چلیے. یہ تو خیر اکثر ہی ڈسکس ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ خواتین کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے تو اس بات کو بہرحال ذکر کر دینا چاہیے کہ بغیر پردے کے لباس کے معاملے میں عدم توجہی، بہت زیادہ باریک لباس پہننا، بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا، جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس پہننا، مردوں کے ساتھ گفتگو کے اندر، آواز کے اندر تصنع پیدا کرنا، بناوٹی پن پیدا کرنا، جاذبیت پیدا کرنا، اٹریکشن پیدا کرنا، گھر سے نکلتے وقت ایسی خوشبو لگانا جو خوشبو مردوں تک پہنچے اور مرد اس کو سونگھ کے ان کی طرف متوجہ ہوں. یہ سارے وہ گناہ ہیں، وہ ہتھیار ہیں شیطان کے، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا. اور یہ بات بھی میری مائیں بہنیں اور خواتین سن لیں کہ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہاں خواتین کو بھی یہ الگ سے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. عام طور پہ جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی خاص بات ہوتی ہے نا، السارق والسارقۃ، چور مرد کا ذکر الگ کیا، عورت کا الگ، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت کا ذکر الگ کیا، مرد کا الگ. جب کوئی بات بڑی اہم ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر کرتے ہیں، وگرنہ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں مرد بھی آگے عورتیں بھی آگئی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور خواتین کو الگ کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ نہیں کہ مرد بیچارہ نیچے نظریں کر کے آتا رہے اور خاتون اس کو گور کے دیکھتی رہے. ایسی اجازت شریعت نے نہیں دی. خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی، خواتین کو بھی یہ حکم ہے گاڑی میں بیٹھیں، رکشے میں بیٹھیں، موٹر سائیکل پر بیٹھیں، بازار میں چلیں، جہاں بھی جو بھی کام کریں، خواتین کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. ایک نظر جو غیر ارادی طور پر پڑ جائے وہ صرف معاف، اس کے علاوہ نظر نہ عورت کو معاف نہ مرد کو معاف. ان باتوں کا اہتمام گھروں کے اندر کروانے کی ضرورت ہے. خواتین کے اندر جس کو قرآن نے سورہ یوسف میں بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر بیان کیا کہ خواتین کے اندر کچھ عادتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو مکر اور فریب پر مبنی ہیں. مکر اور فریب پر مبنی ہوتی ہیں. جیسا کہ قرآن میں کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو عزیز مصر نے کہا تمہارے مکر بڑے خطرناک ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ناشکری کی عجیب سی عادت پائی جاتی ہے. تو ہمارے گھروں کے اندر خواتین کی تربیت کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مکر اور فریب سے بچیں. چھوٹی سی تکلیف کو خاوند کے سامنے بڑا کر کے بیان کرنا، چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کے بڑی جنگ کے اندر تبدیل کر دینا، ہر سہولت ہونے کے باوجود کہنا کہ مجھے کچھ نہیں ملا. تمام آسائش زندگی جو خاوند دے سکتا ہے وہ میسر ہونے کے باوجود ہر وقت روتے رہنا اور یہ کہنا کہ میری زندگی گویا برباد ہو گئی. یہ وہ عادتیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر
عدم تربیت کی وجہ سے خواتین میں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ صبر کا کم ہونا، برداشت کا کم ہونا، ایسی ایسی صابرہ عورتیں اسلام نے پیدا کی ہیں، اللہ کی قسم۔ بیٹا فوت ہو گیا، خامند کام سے واپس آیا، خاتون نے بیٹے کی میت کو گھر میں رکھا، خامند کا ویلکم کیا، اس کو کھانا بنا کر دیا، کھانا بنا کر دینے کے بعد خامند کی طبعی ضرورت کو پورا کیا۔ جب خامند ریلیکس ہو گیا، بڑے ہی باتوں میں پہلے اس کی ٹریننگ کی، پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کو بتایا اللہ جو نعمت دیتا ہے اللہ لے سکتا ہے، اللہ امانت دیتا ہے اللہ لے سکتا ہے۔ اس کی مکمل ذہن سازی کرنے کے بعد رات کے وقت اس کو بتایا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر صحابیہ کا واقعہ۔ عورت تھی نا، ادھر ہلکی سی بات، ہائے مارے گئے لٹ گئے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ مشہور مثال ہے عورتوں کی کہ خامن گھر میں آتا ہے تو سر پہ دوپٹہ باندھا ہوتا ہے۔ وہ دوپٹہ باندھنا دراصل مبالغہ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بتانا ہے کہ سر اتنا دکھ رہا ہے کہ بس کام کوئی نہ کہنا۔ تو یہ وہ بری عادتیں ہیں جو خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے گھروں کو برباد کرتا ہے، اور ان طریقوں سے ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے خواتین کی کثرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے اندر پائی جائے گی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں اس موضوع سے متعلق، لیکن اہم باتوں میں سے ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، اہم باتوں میں سے ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں کہ آج کل اس بات سے دین کبھی انکار نہیں کرتا، نہ ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن بہت سی خواتین کا اس بنیاد پر کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے یا میں تعلیم حاصل کر چکی ہوں، ان دو بنیادوں پر بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرنا۔ مثلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کو ایجوکیشن کو سلیکٹ کرنا کہ چونکہ میں نے فلاں سبجیکٹ پڑھنا ہے، چونکہ میرا فلاں شوق ہے، لہذا یہ سبجیکٹ کو ایجوکیشن کے بغیر پڑھایا نہیں جاتا، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن لوں۔ غلطی، سبجیکٹ تبدیل کر لیں، دین پہلے، آپ کا شوق بعد میں۔ نمبر 2، تعلیم مکمل کرنے کے نام کے اوپر اور پھر اس تعلیم کو پریکٹیکل طور پر نافذ کرنا کہ بھئی میں نے اتنا پڑھا ہے اب میں پڑھ کے گھر بیٹھ جاؤں، ہے کہ نہیں یہ جملہ زبان زد عام؟ بھئی میں نے اتنا پڑھا کس لیے پڑھا؟ گھر بیٹھنے کے لیے نہیں، اب جب تک میں اس کو پریکٹیکل نہیں کر لیتی میں شادی نہیں کرواتی۔ چلو، بہت سے رشتوں میں تعلیم حاصل کر کے اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر، اور شادیوں میں تاخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارے پاس تمہارے بیٹے کا، تمہاری بیٹی کا ایسا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، جس کا دین تمہیں پسند ہو، جو رشتہ تمہارے معیار کے مطابق ہو، اس کے باوجود تم اسے ریجیکٹ کر دو تو سمجھ لینا پھر زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر فتنے پھیل جائیں گے، اور وہ فتنہ یہ ہوگا کہ پھر تم رشتے تلاش کرتے پھرو گے لیکن پھر رشتہ نہیں ملے گا۔ وہ جو وقت تھا جب لوگ پوچھتے تھے، کہتے تھے، تب تو رشتے اچھے آتے تھے، تب تو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ابھی پریکٹیکل نہیں کیا۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے جو خواتین کے اندر غلطی ہے کہ شادی کے بعد بھی اس بات پر اصرار کرنا کہ چونکہ میں تعلیم یافتہ ہوں
فلہذا میں ہاؤس وائف بن کے نہیں رہ سکتی، مجھے جاب کرنی ہی کرنی ہے، مجھے نوکری کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس پر ہم گاہے بگاہے گفتگو کرتے آئے ہیں۔ عورتوں کا نہ نوکری کرنا منع ہے، عورتوں کا نہ تعلیم حاصل کرنا منع ہے، لیکن اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں۔ جب آپ ان اصولوں کو، ان قواعد و ضوابط کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ کے گھر برباد ہوں گے۔ ایک اصولی بات مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ لیں، جس کام سے ان کا گھر برباد ہوتا ہو وہ کام چھوڑنا ہے، گھر برباد نہیں کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ جاب کرنے سے گھر ٹوٹتا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ جاب کرنی ہے، گھر ٹوٹا ٹوٹ جائے۔ گھر بچانا سب سے اولین ترجیح ہے معاشرے کی۔ گھر بچتا ہے تو معاشرہ بچتا ہے، اور معاشرہ بچتا ہے تو ایک نظام بچتا ہے، اور نظام بچتا ہے تو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ یہ صرف نشاندہیاں تھیں، اشارے تھے کہ جن سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے گھروں کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ دین اسلام کے معاملے میں غیر محتاط کیوں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔